دوستو آج میں آپ کو 16 چیزیں ایسی بتاؤں گا جس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر آپ وہ 16 کام کر بھی لیتے ہو تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، آپ کا روزہ مسلم رہے گا۔ تو میرے عزیزو، میں آپ کا زیادہ وقت بھی نہیں لینا چاہتا، جلدی سے جلدی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تو ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں، سارے جانکاری آپ تک پہنچاتی جائے گی۔ تو میرے عزیزو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر جو چیز آتی ہے وہ ہے آئی ڈراپس، یعنی آنکھ کے اندر ڈراپس ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ چاہے آپ جتنی بار دن میں ڈالیں، استعمال کریں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، آپ کا روزہ مسلم رہے گا۔ دوسرے نمبر پر جو چیز آتی ہے وہ ہے انجیکشن۔ انجیکشن دینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے آپ دن میں آپ کو 2 سے 3 انجیکشن بھی لگ جائیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تیسرے نمبر پر جو بات آتی ہے وہ ہے بال کاٹنا۔ بال کاٹنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ میرے عزیزو، چوتھے نمبر پر جو بات آتی ہے وہ ہے خون ٹیسٹ کرنا، یعنی خون ٹیسٹ کروانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، آپ کا روزہ مسلم رہ جاتا ہے، چاہے وہ آپ کا کتنا بھی خون نکال لیں۔ پانچویں نمبر پر جو بات آتی ہے وہ ہے حجامت کرنا، یعنی جو لوگ اپنے داڑھیوں کو ہٹاتے ہیں اسے حجامت کہتے ہیں۔ حجامت کرنے سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ اسلام کے اندر حجامت کرنا منع کیا گیا ہے، لیکن وہ الگ مسئلہ ہے، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ میرے عزیزو، چھٹے نمبر پر جو بات آتی ہے وہ ہے احتلام کا ہو جانا۔ کوئی مرد اپنی جگہ پر سویا ہو، دن کا حصہ ہو اور وہ روزے کی حالت میں ہو اور اس کا احتلام ہو جائے تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ساتویں نمبر پر جو بات آتی ہے وہ ہے ناخون کاٹنا۔ میرے عزیزو، ناخون کاٹنے سے بھی روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا۔ آٹھویں نمبر پر جو بات آتی ہے وہ ہے خود بخود الٹی کا ہو جانا، یعنی اگر آپ نہ چاہتے ہیں کہ میری الٹی ہو پھر بھی آپ کی الٹی ہو جائے تو اس حال میں بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر وہ الٹی ایسی ہو جس میں آپ کو قرار نہ ملے، آپ ان کنٹرول ہو جائیں، آپ کی الٹی ہوتی ہی چلی جائے تو اس حال میں آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور آپ کو اس حال میں رخصت دی جائے گی۔ اور اگر خود بخود الٹی ہو جائے اور وہ تھوڑی سی الٹی ہو تو اس حال میں آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ 9ویں نمبر پر جو بات آتی ہے وہ ہے سرما لگانا۔ سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اگرچہ اس کا ٹیسٹ آپ کی زبان کے اندر بھی چلا جائے تو آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، آپ کا روزہ مسلم رہے گا۔ 10ویں نمبر پر جو بات آتی ہے وہ ہے دانت سے خون کا نکلنا۔ دانت کے اندر سے خون نکل آئے، آپ جب تھوک رہے ہوں تو اس کے ساتھ خون کے قطرات بھی ہوں تو اس حال میں بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، آپ کا روزہ مسلم رہ جائے گا۔ 11ویں نمبر پر جو چیز آتی ہے وہ ہے مسواک کرنا۔ مسواک کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ مسواک میں کوئی منجن یا ٹوتھ پیسٹ استعمال نہ کیا جائے، اس سے روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس میں ٹیسٹ پایا جائے گا، اس میں ذائقہ ملے گا اور اس کی وجہ سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ خالص مسواک کرتے ہو تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ 12ویں نمبر پر جو بات آتی ہے وہ ہے بیوی کے ساتھ شرارت کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ شرارت سے مراد یہ ہے کہ جب مرد اپنی عورت کے ساتھ مشغول ہو جاتا ہے اور وہ اس کے حق کو نہیں ادا کرتا، باقی یوں ہی بس اس کے ساتھ ایسے ہی کس وغیرہ کیا کرتا ہے، تو اس حال میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن علماء اکرام کا اتفاق ہے کہ وہ اپنی بیوی سے روزے کی حالت میں دور رہے۔ اس کی مثال اس طرح دی گئی ہے کہ اگر ایک بکری کو گھاس کے قریب باندھا جائے اور اس سے یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو وہ ممکن ہے کہ وہ بکری گھاس کی طرف ہی آئے گی، تو ہو سکتا ہے وہ مرد اپنی بیوی کے ساتھ شرارت کرتے کرتے وہ کام کو انجام دے دے جس کام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی شہوت بھی کر لے جس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اگر مرد خالص شرارت کرتا ہے یا کس وغیرہ کرتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 13 پر بات آتی ہے کہ اگر کوئی انسان بازار میں یا کہیں پر جا رہا ہو، اس حال میں اس کے منہ میں گند و غبار چلی جائے یا مٹی کے کچھ قطرات چلے جائیں یا دھواں وغیرہ چلا جائے یا پھر اس کے اندر مکھیاں چلی جائیں تو اس حال میں بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ وہ حلق سے نیچے اتر جائے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر، جیسے کہیں پر فیکٹری وغیرہ ہو، وہ جانتا ہے کہ میں اگر وہاں جاؤں گا
تو میرے मुंह के अंदर धूल मिट्टियां आ जाएंगी। अगर वो इंसान उस फैक्ट्री की तरफ चला जाए ये जानते हुए भी कि मैं रोज़े से हूँ और रोज़े की हालत में मुझे नहीं जाना चाहिए, तो उस हाल में उसका रोज़ा टूट जाएगा, अदरवाइज नहीं टूटेगा। मेरे अजीज़ों, चौथे नंबर पर बात आती है कि अगर कोई इंसान भूल करके खाना खा ले या पानी पी ले या खाने की कोई चीज़ खा ले या पानी की तरह कोई चीज़ पी ले तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। अगरचे वो पेट भर के भी खा लिया हो उससे भी रोज़ा तब भी नहीं टूटेगा, क्योंकि उसे याद नहीं था और याद ना रहने की सूरत में उसका रोज़ा रह जाएगा, वो भी मुसल्लम तौर पर। मेरे अजीज़ों, 15वें नंबर पर बात आती है कि अगर किसी इंसान के कान में पानी चला जाए, वो अंदर तक चला गया हो, अंदर तक तजावुज़ कर गया हो, उस हाल में भी उसका रोज़ा नहीं टूटेगा, रोज़ा मुसल्लम रह जाएगा। मेरे अजीज़ों, 16वें और आखिरी नंबर पर जो बात आती है वो है अगर कोई इंसान नापाकी की हालत में रोज़ा रखता है और पूरा दिन वो नापाक रहता है और इफ्तारी भी वो नापाकी की हालत में करता है तो उससे भी रोज़ा हो जाएगा। लेकिन इस्लाम के अंदर नमाजों को छोड़कर रोज़ा रखने से अल्लाह ताला खुश नहीं होता है।